پہلے 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، پھر 4 تسبیح الا اللہ کی، پھر 6 تسبیح اللہ اللہ کی، پھر 1 تسبیح اللہ اللہ کی۔ یہ 13 تسبیح ہو جاتی ہیں، لیکن 12 کے نام سے مشہور ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ تو ان میں ایک تو ترتیب ہے، وہ الفاظ مجھے اس وقت یاد نہیں ہیں، ذکر ناسوتی، ذکر لاہوتی، ذکر ہاہوتی، ایک ترتیب ہے۔ ایک تو اس میں وہ چیز ہے، باقی اور دوسرے ذکر میں کو نہیں۔ اور دوسری چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر یوں فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر منصوص ہے، معصور ہے، تو یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ تو ایک سنت کے کتنے اتباع کرنے والے ہیں، سمجھے بات آپ؟ اور میں پہلے کہتا، میں کسی کی بات کو رد نہیں کرتا، میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، لیکن اس میں رد بھی ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا اس کا رد بھی ہو ہی جائے گا، تو میں رد کے طور پر نہیں کہہ رہا۔ پاس انفاس ذکر نہیں ہے، پاس انفاس ذکر نہیں ہے، یہ شغل ہے، شغل، یہ شغل ہے، اور یہ بیمار لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہ صحت مند لوگوں کو نہیں بتایا جاتا۔ مولوی عبد الخبیر صاحب تو سو ہی رہے ہیں، مغرب کے بعد آتے ہی جب بیٹھ کے سونے لگے، اب پھر بیٹھ کے سونے لگے، تکیے لگا کے بیٹھ گئے ہیں، تو سنین تو آئی جاوے گی۔ ہاں، یہ شغل ہے۔ اور بیماری کیا ہے؟ جن کو وساوس زیادہ آتے ہیں اور جن کو پراگندہ خیالی کا مرض ہے، یہ ان کو بتایا جاتا ہے، یہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ ہم یہ اکثر بتاتے نہیں۔ جو کوئی اپنا دکھ بتاتا ہے، بیماری بتاتا ہے، اپنی انتشار ذہنی پراگندہ خیالی، ہم اس کو بتاتے ہیں، ٹھیک؟ اور جاؤ تجربہ کر کے دیکھ لیو، تجربہ کر کے دیکھ لیو، پاس انفاس کرو 40 دن، اور اس کے بعد 10 دن اس طرح ذکر کرنا جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیسے؟ زبان کو حرکت مت دو، بلکہ تالو سے ملا لو، اور دل سے کہو اللہ 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 اللہ، زبان کو حرکت نہ دو۔ اس سے جتنی جلدی خیالات رفع ہوتے ہیں، پراگندہ خیالی جتنی جلدی اس سے رفع ہوتی ہے، اور دل جتنی جلدی ذاکر ہوتا ہے، روح اور دل جتنی جلدی اس سے ذاکر ہوتا ہے، میں نے اور دوسرے کسی ذکر میں تاثیر نہیں دیکھی اتنی۔ جی ہاں، پاس انفاس ہمارے بزرگوں کا ہے، جی ہاں، لیکن پراگندہ خیالی دور کرنے کے واسطے اکثر آپ کو ذکر بتایا ہم نے کہ جب لا الہ الا اللہ کہو تو کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس میں یہ سوچو، میں آپ حضرات کو صرف ایک بات بتاتا ہوں کہ غیر اللہ دل سے نکل گیا، کہ میرے شیخ نے مجھ کو 3 بات بتائی تھی، تمام جہالت اور شہوات اور غیر اللہ دل سے نکل گیا۔ اب آپ کو ایک بات اس لیے بتائی کہ آپ کو تینوں باتوں کا سوچنا مشکل ہوگا، اور غیر اللہ کا سوچنا آسان ہوگا، اور غیر اللہ میں جہالت بھی آ گئی، غیر اللہ میں شہوات بھی آ گئی۔ ہاں، لیکن اگر کوئی کر سکے تو شروع میں یہی تصور کرے، صرف ایک کر لے، تمام شہوات نکل گئی، اور اللہ کی محبت بیٹھ گئی، تمام شہوات نکل گئی۔ اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا، خواہشات جو نفس کے اندر ہیں، اس سے نفس کا تزکیہ ہوگا، اور الا اللہ سے یہ ایک لطیفہ ہے، لطیفہ قلب، وہ جاری ہوگا۔ خواہشات کے، نفس کے خواہشات نکلنے کا اثر تو ظاہر ہے،
گناہوں سے نفرت. جی. اور لطیف قلب کے جاری ہونے کا اثر ہوگا ذکر، اللہ کی یاد. اس طریقے سے جب ذکر کیا جاوے گا. پھر ہے اللہ 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 اللہ. یہ لطیفہ قلب ہے، یہ لطیفہ روح ہے. لطیفہ قلب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا اثر ہے اللہ کی یاد، ذکر، اللہ کی یاد. اور روح اس کا اثر ہے احسان، مشاہدہ باری، اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ. جی. معائنہ، مشاہدہ، حضور، یہ اصطلاحات ہیں مفاہیم کو تعبیر کرنے کے لیے. اور حاصل اس کا یہ ہے کہ اس سے کیفیت احسان پیدا ہوتی ہے، اور کیفیت احسان کی کوئی حد نہیں. اس واسطے کہ احسان کے معنی ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. جی ہاں. اور دیکھنا وہ 100 قدم کی دوری سے بھی ہے، 50 قدم کی دوری سے بھی ہے، اور بالکل قریب آ کر بھی ہے. مشاہدہ. ظاہر بات ہے کہ ان سب چیزوں میں فرق ہوگا. ٹھیک. اور اس بلڈنگ کو دیکھنے کا ایک مشاہدہ میرا اور آپ کا ہے، اور اس بلڈنگ کو دیکھنے کا ایک مشاہدہ انجینئر کا ہے. ہمارے گاؤں میں پانی کی ٹنکی بن رہی ہے، بن کے تیار ہوگی، اب تو ویسے وہ چالو نہیں ہوگی. جی ہاں. عوام وہاں سے کہتے ہیں بہت بڑھیا بنائی بھائی، بہت اونچی بنائی بھائی، بہت اچھی بنائی بھائی. جو بھی گزرتا ہے وہاں سے سب وہی کہتے ہیں. ہاں. اور جو مستری لوگ ہیں، انجینئر نہیں، جو مستری لوگ ہیں اس کام کو کرنے والے، وہ کہتے تھے ارے کیوں ناز کرنے لگ رہے پیسے کا، اسے گاؤں والوں کو مارو گے کیا، تم کیسی کھڑی کر رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہاں پلر کتنے کا دینا تھا لیکن کتنے کا دے دیا، یہاں سریا کتنا موٹا لگانا تھا اس نے کتنا لگا دیا، اور یہاں اس میں مسالہ کتنا گرنا تھا، اس کی گہری گہرائی کتنی جانی تھی. انہیں معلوم ہے کمیاں، ہمیں کیا معلوم، عوام کو کیا معلوم. تو ایک دیکھنا یہ ہوتا ہے معرفت کے ساتھ دیکھنا. سمجھے؟ ہاں. اس کو کہتے ہیں سیر اللہ، سیر فی اللہ. یہ اصطلاحی الفاظ ہم آپ کے سامنے استعمال نہیں کرتے. جب تم کتاب پڑھو گے پوچھو گے بتا دیں گے، نہیں پوچھو گے نہیں. صحیح. ہاں. تو پھر بالکل معائنہ بالکل قریب، قرب. اور ایک قرب کیا انتہا قرب کی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں، مشائخ فرماتے ہیں اپنی حقیقت پر ہے، یوں ہی ہے، یوں ہی ہے. پھر ایک شعر ہے، آپ موقع پڑھیے گا. یزید وجہو کا نہیں اذا ما زدتہ نظرا. کس طرح سے ہے بتا دو، تم تو فارسی پڑھے ہوئے ہو مختصر المعانی. ہاں. اس کا حاصل یہ ہے کہ میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو اس کا حسن اور زیادہ ہوتا ہے. جتنا میں اس کو زیادہ دیکھوں اتنا زیادہ اس کا وہ حسین نظر آتا ہے. تو ایسے ہی پھر قرب کے بعد بھی
جیسی جیسی معرفت حاصل ہوتی ہوگی ایسا معائنہ مشاہدہ بڑھتا جائے گا، یہ بڑھ جائے، اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، جی ہاں، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو میں جو بتاتا ہوں، پاس الفاظ بھی بتایا میں نے کہ کچھ لوگوں کو، لیکن میں زیادہ تر یہ بتاتا ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے جو حضرات ہیں ہاں یہاں ان میں سے، ہاں 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 یزید، ہاں ہاں، تو یہی ہے، تو جتنا جتنا میں دیکھتا ہوں اتنا تیرا حسن بڑھتا ہے اس کا، تو وہی ہے معرفت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ پھر اس کے علاوہ جس قدر معرفت بڑھتی جاتی ہے ذکر لسانی کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک ذکر ہوتا ہے جو میں نے بتا دیا اللہ اللہ کا، اس کے بعد ایک ذکر ہوتا ہو بس اتنا ہی، یہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی وہ ہے نا وہ ہے نا سورہ آل عمران کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہاں وہی ہے، اللہ لا الہ الا ہو ہے، تو لا الہ الا ہو، یہ جو ہو ہے نا یہ ہو، پھر یہ رہ جاتا ہے ذکر ہو، یہ اور آپ سے کیا چھپایا جائے، اور چھپانا بھی نہیں چاہیے، لیکن آپ کہیں ذکر نہ کریں، اہل کے سامنے ذکر کریں، ہاں اہل کے سامنے ذکر کریں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب نور اللہ مرقدو کو میں نے لکھا تھا، الحمدللہ 3 حالتوں میں سے ایک حالت رہتی ہے ہمیشہ، چوتھی حالت نہیں ہوتی۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ نہ دنیا میں کسی چیز کا غم، نہ دنیا میں کسی چیز کی طلب، نہ خوف، کچھ نہیں، بس زبان ذکر میں مشغول، جی ہاں، امید بھی اسی سے اور خوف بھی اسی سے، بس یہ۔ اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتیں، اپنی احتیاج مانگتے رہنا، اپنی ضرورت، اپنی حاجت مانگتے رہنا، ہاں۔ اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ ذکر میں زبان کو حرکت دینا بھی گوارا نہیں، اس سے بھی خلل پیدا ہوتا ہے، ذکر میں زبان کو حرکت دینے سے بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے ذکر بھی گوارا نہیں، ذکر لسانی بھی گوارا نہیں۔ یہ سب چیزیں ذکر و تقوی سے حاصل ہوں گی، یہ پاس انفاس۔ آپ دیکھ لینا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کی کتاب دیکھ لینا، شریعت التصوف، ذکر سہ پارہ، اور کیا کیا ذکر ہیں وہ ہیں، پاس انفاس بھی ہیں وہاں، سب کیا کیا ذکر ہے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ دیکھنا چاہو تو حضرت حاجی صاحب کی کتاب دیکھ لینا، ضیاء القلوب،
ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے الگ، وہ مشروع ہیں، ان میں زیادہ لطف آتا ہے بہت سے. کون سے مثلا؟ جیسے ایک آپ دیکھ لینا ضیاء القلوب ہی میں ہی یہ جو صوفیہ کا جو ذکر ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ معمولات ہیں، عملیات ہیں خاص خاص فوائد کے لیے، یہ ان میں ہیں. اور ہم تو بس یہ 3 ہی ذکر سمجھتے ہیں. آپ جو لا الہ الا اللہ ایک ضربی، اس کو کہتے ہیں نفی و اثبات، اور الا اللہ یہ اثبات، اور اللہ اللہ 2 ضربی، اور اللہ اللہ ایک ضربی. بس ہم تو اسی کو ذکر سمجھتے ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ دوسرے کی نہ ہمیں فرصت نہ طاقت اور نہ ضرورت محسوس ہوتی. یا پھر ادعیائے معصورہ ہوں، نہیں وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ ذکر کی ترتیب. نہیں وہی اصل ہے. یہ جو ذکر ہے تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے ہے. اصل ذکر تو مسنون دعائیں ہی ہیں، اصل ذکر تو وہی ہے جو مسنون ہے. وہ چلتے پھرتے بھی جاری ہو جائے تو بھی اچھا، وہ چیزیں تو بھی اچھا نہیں بلکہ ضروری ہیں. چلتے پھرتے راستے میں کام کرتے ہوئے. بھائی تو ہر موقع کی دعا ہے، وہ پڑھیے. ہر موقع کی جو دعا ہے وہ پڑھیے گا. گھر سے چلو جب دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بلندی پر چڑھو پڑھو کہو اللہ اکبر، پستی میں اترو کہو سبحان اللہ، ہموار زمین پر چلو کہو الحمدللہ. یہ مسنون ہے. طبیعت کے خلاف کوئی بات پہ پیش آوے الحمدللہ علی کل حال، طبیعت کے موافق کوئی بات پیش آوے الحمدللہ بنعمتی تتم الصالحات. کسی کو ہنستا دیکھو کہو اضحک اللہ سنک، کسی کو روتا دیکھو دکھ میں دیکھو کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہی سب گھر میں داخل ہو جب دعا پڑھو، بس کوئی ملے سلام کرو. یہ سب مسنون ہے، یہ سب مسنون ہے. صبح کی دعا، شام کی دعا، چاشت کے وقت کی دعا، تہجد میں اٹھنے کی دعا، یہ سب چیزیں جو مسنون ہیں، یعنی کسی نہ کسی درجے میں یہ معصور ہیں. چاہے وہ ضعیف حدیث ہو، چاہے وہ صحیح کبھی حدیث ہو، لیکن یہ معصور ہے. انہی کی عادت ڈالنی ہے. اصل ذکر وہی ہے. ہاں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ادعیائے معصورہ مسنون دعائیں ہیں. جی. آپ اس کو پڑھو، سب پڑھو اس کتاب کو، پھر بتائیے. ہاں انشاءاللہ. اٹھائیے وہ ایک کتاب. جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا. کئی بات آ گئی اس میں. کیا؟ گھر نہیں پڑھنا، مسجد میں پڑھنا اور جماعت سے پڑھنا، 2 بات آ گئی. صف اول اور تکبیر اولا کے لیے کوشش کرنا. اشراق، چاشت، اوابین پڑھے یا نہ پڑھے. عصر اور عشاء کی پہلی سنتوں سمیت ہر نماز کی پہلی اور بعد کی سنتیں اور نوافل پڑھنا. اگر ہمیشہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم ہمیشہ چھوڑنے کی عادت بھی نہ بنائے. نمبر 3، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کی عادت رکھے. اگر تہجد آخر شب میں نہ پڑھ سکے تو عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 4 یا 6 یا 8 رکعات پڑھ کر وتر پڑھ لیا کرے. صبح شام یا ایک وقت درود شریف، استغفار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی ایک تسبیح، چاہے صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، یا صرف صبح کو پڑھو یا صرف شام کو پڑھو. ہاں یہ اطمینان
اور فرصت کے وقت بہتر ہے تہجد کے بعد پہلے 41 یا کم از کم 3 مرتبہ یا حی یا قیوم لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ پڑھے، پھر 12 تسبیح، یعنی 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ، 600 مرتبہ اللہ اللہ اور 100 مرتبہ اللہ، یہ 13 تسبیح ہوئی۔ بعض اکابر ذکر 2 ضربی یعنی اللہ اللہ کی 4 تسبیح بتاتے ہیں، اب یہ 11 ہو گئی، لیکن 11 ہوں یا 13 دونوں صورتوں میں 12 تسبیح سے مشہور ہے۔ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ، اس کو جانتے ہیں آپ، اور آیت الکرسی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھیں۔ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرے، خواہ 1 پاؤ پارا ہی کیوں نہ ہو، یا جتنی صورتیں یاد ہوں۔ تلاوت کے بعد یا جس وقت فرصت ہو 1 منزل مناجات مقبول حزب البحر کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین، ظہر کے بعد سورہ فتح، عصر کے بعد سورہ نبا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ، یہ صرف سورہ ملک پڑھنا اگر ہو سکے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ جو خانقاہ میں مقیم ہو جائیں یا مثلاً اعتکاف میں ہیں، یہ اگر ہو سکے تو ہر روز 6000 یا 12000 مرتبہ اس میں ذات اللہ اللہ ذکر کرنا۔ یہ اسماء حسنہ ہیں، یہ میں نے صرف وہ لیے ہیں جو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، بس وہ لیے ہیں میں نے اس میں۔ یہ فرصت کے اوقات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، کبھی کبھی محمد رسول اللہ بھی ملا لیا کرے، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی استغفر اللہ یا رحمان یا رحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم، یہ سب یا ان میں سے جو آسان اور مرغوب ہو پڑھتا رہے۔ مسنون دعائیں ان کے اوقات میں پڑھنا، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی عادت بنانا، گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا۔ ٹھیک، اگلی بات اور سنا دو، تمہیں بھی کوسیں گے لوگ اور مجھے بھی کوسیں گے۔ ہاں، تنہائی میں ذکر کرنا زیادہ نفع بخش ہے۔ آج کل مروجہ اجتماعی مجالس ذکر میں شرکت نہ کریں، اپنے تمام متوسلین کو کہتا ہوں نہ کریں، کسی کی بھی مجلس ذکر میں شرکت نہ کریں، تنہا کریں اپنا ذکر۔ یہ مجالس عموماً اشتہار، ضیافت اور دیگر ترغیبات کے ذریعے بہت کوششوں سے منعقد کی جاتی ہیں، یوں ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یوں ہی ہے، پکی بات ہے۔ نیز نفل عبادت کے لیے اس طرح تداعی کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ نیز یہ ذکر حقیقت اور روحانیت سے خالی محض ایک رسمی ذکر ہوتا ہے، اس سے فائدے کے بجائے امراض قلب میں اضافہ ہی ہوگا۔ یہ مجالس ذکر رسمی اور جاہل پیروں کا مریدوں کو گھیرے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے تنہا ذکر کریں۔ اگر لوگ خود بخود جمع ہو جائیں اور اپنا اپنا ذکر کریں تو درست ہے۔ جی کوسیں گے نہیں سہارنپور والے سارے کے سارے ہی؟ ہاں، اس میں یہ تو دیا ہے معلوم، ایک ہے نظام العمل، نظام العمل۔ ہاں، ہر روز سونے سے پہلے ترتیب وار ان کتابوں کا مطالعہ کریں، پہلے قیامت نامہ، پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد شوق وطن، پھر سیرت پاک، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام کے حالات، پھر تاریخ اسلام۔ فرصت کے مطابق چند صفحات پڑھ لیا کریں، ہر کتاب کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور اگر گھر کے افراد کو جمع کر کے سب کو سنائیں تو انشاءاللہ پورے گھرانے میں دینداری آئے گی۔ جی ہاں، یہ تو ہے نہیں کہ ہمیں 1 سال میں پوری کرنی ہے، 6 مہینے میں پوری کرنی، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو۔
جی ہاں چلو خیر، یہ تو اب میں بھی آرام کروں گا، یہ پڑھیں گے تو آپ بھی اسے بزرگوں کے واقعات ترغیب کے واسطے بتائے جاتے ہیں، لیکن ہم انہیں اصل سمجھ لیتے ہیں۔ اصل کیا؟ فلاں بزرگ کی توجہ سے وہ ابدال بن گیا، فلاں بزرگ کی توجہ سے وہ حافظ بن گیا، فلاں بزرگ کی توجہ سے وہ ناظر خاں بن گیا، اور کیا کہا شارٹ کٹ، کیا کہتے ہیں، کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا، کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اللہ نے تو شرط لگائی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے کچھ کرے گا، محنت مشقت اٹھاوے گا، اس کو دیں گے ہم اپنے پاس آنے کا راستہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تک کے واسطے صدقہ ضروری کر دیا تھا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے اور صحابہ کی تنگ دستی کی وجہ سے منسوخ کر دیا اس کو۔ اللہ کے رسول کی زیارت تو بغیر صدقہ دیے ہونا اللہ کی زیارت ہو جاوے، ایسے ہی شارٹ کٹ سے، صرف ناک سے ذکر کرنے سے؟ توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یاد رکھو، اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب کے بغیر اللہ کا اتنا بھی قرب حاصل نہیں ہوگا جتنا اڑد پہ سفیدی۔ کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ مجھے اللہ کی بہت نعمتیں یاد آتی ہیں، بہت نعمتیں یاد آتی ہیں۔ ایک بڑی نعمت مجھے یہ یاد آتی ہے، اللہ نے مجھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس بھیج دیا، کہ اتنا اعتماد مجھے الحمدللہ اپنی باتوں پر ہے، اتنا اعتماد مجھے ہے کہ جو دنیا بھر میں قطب العالم کہلاتے ہیں نا، میں ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، سیدھی بات، نہ میرے پہ وہ اثر انداز ہوتی، میرے پہ وہ اثر انداز نہیں ہوتی، بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ جی ہاں، اس کے بغیر نہیں آئے گا، یہ یاد رکھ لینا۔ جس طریقے سے آگ کے پاس بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے جسم میں حرارت آ جاتی ہے، جس طرح چائے پی کے تھوڑی دیر کے لیے جسم میں حرارت آ جاتی ہے، اہل اللہ کی صحبت سے، ان کی توجہ سے اتنا تو ہوتا ہے۔ باقی اگر تمہارا جسم بیکار ہے اور بیمار ہے تو کھاؤ جاؤ بادام، کچھ نہیں ہونے کا، کھاؤ جاؤ خمیرے، کچھ نہیں ہونے کا، پوچھ لو حکیم جی سے۔ یہ کچھ لوگ اصلاح اور نسبت مع اللہ کے حصول کے لیے بزرگوں کی برکت، فیض، توجہ وغیرہ کو کافی سمجھتے ہیں، اسی بھروسے بیٹھے رہتے ہیں، ماضی اور حال کے بعد بزرگوں کی ایسی کچھ حکایات اور کرامات بھی بیان کرتے ہیں، خود کچھ کرتے کراتے نہیں، آرزو یا امید کہو یا کاہلی، اسی میں قیمتی عمر برباد کر دیتے ہیں، اور نہ معلوم کتنے کاملین کو ہدف تنقید بنا کر دوسروں کی بھی راہ مارتے ہیں۔ کہہ رہے وہاں جاتے ہیں تو وہاں دل کی حالت ہوتی ہے، وہاں یہ ہوتے ہیں، وہاں، حالانکہ میں نے بخدا جان بوجھ کر یہ چیزیں نہیں سیکھی، ورنہ میں تمہیں لوٹ پوٹ کر دیتا، میں سیکھتا ہی نہیں ان کو۔ موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، موجود ہیں، کچھ نہ کچھ ہم نے کسی وقت میں وہ کرے بھی ہیں، لیکن دل گوارا ہی نہیں کرتا، ان چیزوں کو دل مانتا ہی نہیں، میرا تو مانتا ہی مانتا نہیں۔ جی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ عرض ہے کہ اگر کچھ کیے دھرے بغیر کمال ایمان، تقوی، نسبت مع اللہ اور وصول الی اللہ حاصل ہو جایا کرتا تو سب سے زیادہ انبیاء اس کے اہل تھے کہ وہ اپنے زمانے کے کافروں کو دولت ایمان سے سرفراز فرماتے، لیکن انبیاء کے بیٹے، انبیاء کے باپ، بیٹے اور بیوی تک کے ایمان سے محروم ہونے کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ایمان کی کتنی تمنا رکھتے تھے، یہ سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ اس کے لیے جو کر سکتے تھے، کیا اس میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی آپ نے؟
چاہے وہ توجہ ڈالنا ہو، چاہے وہ دعا کرنا ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، نہیں، ہرگز نہیں کسر چھوڑی ہوگی۔ اسی پس منظر میں تو آیت شریفہ نازل ہوئی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ تو پھر کسی دوسرے کا کیا ذکر ہے؟ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ قوی نسبت اور وہ ہے؟ نہیں۔ پھر سنو، اللہ کا قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو شخص آخرت کا ثواب چاہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش قبول ہوگی۔ سنو، اس آیت میں طالب آخرت کی کامیابی کی 4 شرط ہیں، اسی آیت میں۔ نمبر 1 ارادہ، من اراد الآخرہ، ارادہ، اور ارادے کو ہم تعبیر کرتے ہیں طلب صادق، سچی طلب، ہم اس کو اس سے تعبیر کر دیتے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسرے کوشش، بغیر کیے دھرے نہیں کچھ بھی ہونے کا، اور صحیح کوشش، وسعیٰ لہا، آگے کیا ہے؟ سعیہا، سعیٰ لہا کوشش کرے، اور سعیہا صحیح کوشش، جیسی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ کوشش کرے۔ اور ایمان، ان نصوص کے ہوتے ہوئے پھر کیوں خام خیالی میں مبتلا ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی امت پر شفقت، ان کی ہدایت کی فکر اور تڑپ کا تو ذکر ہی کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سیرت کی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر میں آپ نے پڑھے ہوں گے۔ کیا مصلحین امت کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بابت کسی بھی درجے میں بھی بخل سے کام لیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو ان سے بن پڑے گا وہ کریں گے۔ ہاں، آپ پڑھنا اس کتاب کو۔ ہاں، میں نے آپ کو بتایا، جان سے زیادہ پیار ہے، اپنی صلبی اولاد سے زیادہ پیار ہے۔ لیکن یہ انبیاء اور صلحاء کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ ان کے واسطے سے اللہ کا نہیں اوپر ہے، ہرگز نہیں۔ البتہ معجزے کے ظہور اور کرامت کے صدور کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ انبیاء اور صلحاء کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ ان کے واسطے سے اللہ کا فضل ہے۔ کب ہو، کس پر ہو، کس کے ذریعے ہو، اس کا کسی کو علم نہیں۔ اور دلیل سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما دیجیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ ابو ہریرہ ابھی واپس گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ ان کی والدہ محترمہ کا دل ایمان کی طرف مائل ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچے تو ایمان لانے کے لیے غسل کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے، ابو جہل کے حق میں نہیں ہوتی۔ آپ نے ابو طالب سے کہا کہ میرے کان ہی میں کلمہ پڑھ دو، کل قیامت میں آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ کی ماں کے ہاتھ کے بارے میں تو ہاتھوں ہاتھ دعا قبول ہوتی ہے، ابو طالب کے بارے میں نہیں ہوتی۔ دیکھو، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، اور اس کا فضل اور فیصلہ انہی کے تحت ہوتا ہے۔ تو پھر کیا اولیاء اللہ کے وہ قصے جھوٹے ہیں؟ نہیں، ہم ان کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ یا تو یہ کہو کہ یہ اتفاقات ہیں، ہونے کو تو کب میں کو ہو جاویں، اور نہ ہو تو زندگی بھر نہ ہو۔ ان کے انتظار میں رہنا دانش مندی نہیں۔ جیسے ایک شخص کی کنپٹی میں گولی لگی اور وہ پار نہیں ہوئی، جس سے اس کی بینائی ختم ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ایک دوسری گولی اس کی جگہ اس کی سوراخ میں لگی اور پہلی گولی کو بھی لے کر پار ہو گئی اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گولی لگے تو کیا کریں؟ آگے ایک اور مار دو، ہیں؟ ایسا تو نہیں کوئی کرنے کا۔ ہاں، تو کیا ایسے شخص کو
دوسری گولی لگنے کی امید میں اسی حالت میں تڑپتا ہوا اور اندھا چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، وہ اتفاق ہے۔ حقیقت یہ ہے، سنو، حقیقت یہ ہے کہ ہدایت کے اچانک رونما ہونے والے ان واقعات کے بھی کچھ مخفی اسباب ہیں، اور وہ اسباب اصولی طور پر وہی ہیں جو اس رسالے میں بیان کیے گئے ہیں، یعنی سچی طلب اور مجاہدہ۔ اصولی طور پر آ کر یہ دو رہ جاتے ہیں، جب سچی طلب ہوگی، مجاہدہ ہوگا تو پھر سارے ہی کام ہوں گے۔ بہرحال ہدایت کے جو اسباب آیات اور حدیث میں مذکور ہیں یا ان سے سمجھے گئے ہیں، ان کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس کا وعدہ پورا ہوگا۔ ایک بات اور سنو، رہا بزرگوں کا توجہ ڈالنا، یہ کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، تو یہ ان غبی طالب صادق پر توجہ ڈالتے ہیں جن کی طبیعت ذکر اور مراقبے کا اثر قبول نہیں کرتی۔ توجہ سے وہ اثر قبول کرنے لگتی ہے، لیکن یہ اثر دیر پا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ذکر، مجاہدہ، مراقبہ نہ کریں اور بتائی ہوئی تدابیر پر عمل نہ کریں تو توجہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی غلط فہمی کا شکار ایک شخص نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کہا، آپ مجھے تو وہ دے دو جو آپ کے سینے میں ہے۔ حکیم الامت نے جواب دیا، لے لے، میرے سینے میں تو بلغم ہے۔ تنبیہ، شیخ کو مریدین سے اپنی صلبی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، چونکہ وہ اس کے علم و عمل کے وارث ہوتے ہیں، اس لیے شیخ ان کی اصلاح کا بہت حریص ہوتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ جھٹوں کو بھی آ گیا، اب طلب یہ ہے کہ یہ آوے، یہ لگے کام میں، یہ آوے لگے کام میں۔ جب وہ ان کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق کام میں لگے ہوئے دیکھتا ہے تو دعا بھی کرتا ہے، توجہ بھی ڈالتا ہے، اگرچہ مریدین کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ جی چھوڑ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، ہاں چلو بس میں دو چار صدر شعراء آپ کو چھوڑ دوں، مزیدار بات ہے۔ اگلی بات ہے، آج کل کچھ مشائخ طریقت کی طرف سے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ریوڑیوں کی طرح خلافت تقسیم کی جا رہی ہے، گھر آ کے دے کے جا رہے ہیں۔ میں ان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ان مشائخ سے، اور وہ سنیں گے بھی نہیں، چاہے جتنی کہہ لو، چونکہ اسی فراخ دلی نے ان کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ البتہ اگر کسی طالب صادق تک میری یہ نصیحت پہنچے تو وہ ایسے رہزنوں سے دور رہے، ایسے رہزنوں سے، ڈکیتوں سے دور رہے۔ اگر وہ آپ کی چوکھٹ پر آ کر آپ کو نوازیں تو ادب کے ساتھ معذرت کر دیں، چونکہ یہ خلافت آپ کی بھی راہ مارے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی راہ مارے گی، اور یہی رہزن طریقت کا بھی بیڑا غرق کر رہیں گے۔ کھلبلی مچے گی نہیں سہارنپور میں، مچے گی، جی ہاں، لو بس رکھ دو بھائی۔